السلام علیکم۔ آخرکار وہ خبر آ ہی گئی جس کا ہر کسی کو انتظار تھا۔ رانا ثناء اللہ کے انکشاف نے ملک کی سیاست میں ہلچل مچا دی۔ کیا واقعی ہی عمران خان کی رہائی ہونے جا رہی ہے؟ آرمی چیف کی اڈیالہ میں طویل بیٹھک، رانا ثناء اللہ نے بڑی خبر بریک کر دی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے معافی مانگ لی۔ ہواؤں کا رخ چینج آج اسٹوڈیو میں وہ ہو گیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آئیے ناظرین، پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیں۔ چلیے ویڈیو ہر چیز جو ہے نا وہ تباہی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان ان کو گورنمنٹ میں بٹھا دیں، ٹھیک ہو جائے گا سارا۔ 47% پاکستان according to World Bank has gone below the poverty line. کبھی آپ ورلڈ بینک کو مانتے نہیں ہیں۔ میں فگرز کوٹ کر رہا ہوں، اعداد و شمار بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں غربت کے ساتھ بڑھ گئی ہے۔ جن کو آپ غلط تسلیم کرتے ہیں، آپ نے اپنی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ڈیٹا پہ کیوں یقین کرتے ہیں؟ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ماننی ہے، پاکستان پی بی ایس کی اعداد و شمار ہے کہ پاکستان میں غربت بڑھ گئی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس قسم کا جو پراپیگنڈا ہے نا، وہ پروپیگنڈا نہیں ہے، کرنا کیونکہ سڑک پہ نکل جائے لوگوں سے پوچھو کہ زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں۔ میں نے جب آپ کو کہا نا کہ آپ اسپیسیفک آئیں تو دو باتیں آپ کر سکیں۔ ایک آپ نے کہا کہ جی وہ جہاز ایکسپینڈیچر کم کریں، سن لیں نا، بتائیں کہاں سے کم کریں، کہاں پہ جو ہے وہ ایکسپینڈیچر جو ہے اگر آپ گرانٹس کے اندر پیسے دیں گے، ایم این ایز کو پیسے دیں گے، اگر آپ سن لیں، اب سن لیں، ایم این اے آپ بھی رہے ہیں ایک مرتبہ یا آپ سینیٹر رہے ہیں۔ دیکھیں جی معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک ایم این اے یا ایک ایم پی اے جو ہے اگر وہ اپنے حلقے میں الیکشن لڑتا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے، اور اگر وہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی سکیمیں جو ہیں وہ کوئی گلی ہے، کوئی سڑک ہے، اور بھئی لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، تو لوکل گورنمنٹ الیکشنز آپ نہیں کرا سکے، یعنی کہ دیکھیں نا جمہوری جماعتیں کسی ایک بات پہ رکیں نا، کسی ایک بات پہ رکیں آپ۔ کس بات پہ رکوں؟ لوکل گورنمنٹ الیکشن اس بات پہ آپ رک جائیں۔ دیکھیں جو یہ پراپیگنڈا ہے نا، دیکھ سن لیں، سن لیں نا، جو یہ پراپیگنڈا ہے نا کہ ہر چیز تباہ ہو گئی ہے، وہ تو نہیں ختم ہو سکتا اس وقت تک جب تک آپ نہ آ جائیں۔ نہیں بالکل اس قسم کا کوئی مطالبہ اور خواہش بھی نہیں ہے۔ نہیں خواہش ہے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کی زندگیاں امپروو کریں، انہیں تھوڑا سا ریلیف دیں۔ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ خواہش بجلی کے بل لوگ نہیں دے پا رہے ہیں، گیس کے بل نہیں دے پا رہے ہیں، بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں دے پا رہے ہیں، ساری دنیا دے رہی ہے، آپ سے مشکل ہے، اب دیکھیں آپ نہیں دے پا رہے، کی تعداد بڑی ہے، ان کو بجلی کے بل دینے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ مصطفیٰ نواز دیکھیں نا، یہ ہماری بات تو نہیں ہے، مصطفیٰ بات کروں کہ یہ نواز شریف صاحب کو کوئی تکلیف نہیں آ رہی، بل نہیں دے پا رہے ہو، اتنا ظلم ہو گیا ہے۔ اگر if you allow me، اگر رانا صاحب میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ یہ جو عوام واقعتاً مشکل میں تو ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہے جس سے یہ تکلیف جو ہے تھوڑی سی کم ہو، یا کوئی وے فارورڈ ہمیں نظر آئے؟ کیونکہ ابھی تک جو ہم سنتے ہیں وہ یہ سنتے ہیں جنگ لگی ہوئی ہے اور ہمارے پاس روم ٹو ویگل نہیں، ہم موو نہیں کر سکتے۔ کوئی پلان ہے آپ کے؟ آئی ایم ایف کے ٹارگٹس جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ، آئی ایم ایف کا چنگل جو میں اس ملک کو جس طرح سے پھنسایا گیا، وہ میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ یہ کس کا کارنامہ ہے۔ آئی ایم ایف سے جان چھڑانے اور اس بجٹ میں لوگوں کو ریلیف دینے کا جو ہمارا یا موجودہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف۔ اچھا مجھے کہہ رہے تھے رانا صاحب کہ آئی ایم ایف کا جو ہے، اب خود کہہ رہے آئی ایم ایف کے چنگل سے لوگوں کی جان چھڑانا، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں نا آئی ایم ایف کتنی غلط بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف چلے گئے۔ اچھا یہ پروگرام جو ہے یہ اس کے اوپر پوری جو ہے وہ تیاری محنت ہو رہی تھی، ہو رہی ہے، لیکن اس میں یہ جو جنگ کی وجہ سے صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا ہو سکتا ہے کہ جہاں تک ہم ٹارگٹ کر رہے تھے، جہاں تک ہماری خواہش تھی، شاید جنگ کے اثرات صرف ہم پہ پڑے ہیں۔ اس حد تک جو ہے انڈیا میں پیٹرول ڈیزل کی قیمت انہوں نے پچھلے ہفتے صرف 3 روپے بڑھائی ہے، پاکستان میں کتنے 200 روپے آپ بڑھا چکے ہیں؟ اب مجھے بتائیں، ریزرو ذرا زیادہ تھے بٹ انہوں دے دیا۔ اچھا بنگلہ دیش میں لے لیں، دیکھ رہا بنگلہ دیش پراپیگنڈا کرنا ہے نا، سری لنکا لے لیں، جو بات ریجن کے اندر کہیں یکطرفہ طور پہ اس بات کی یعنی لوگوں کو سن لیں، ان کے گلے میں پڑ جائے گی جیسا 2022 کی سبسڈیز ہمارے گلے میں، لوگوں کو اکانومی کو یعنی اگر مقصد ہے نا لوگوں کو گمراہ کرنا، تو جنرل باتیں کری جائیں، ہاں جی یہ کر دیں جی، وہ انہوں نے 3 روپے بڑھائی، انہوں نے 200 روپے بڑھا دی۔ اب پتہ ان کو ہے
پتہ ان کو ہے کہ انہوں نے کیوں بڑھائی ہے اور ادھر کیوں بڑھی ہے. اور وہ ادھر اس لیے بڑھی ہے کہ 5واں بجٹ ہے آپ کا اور 5 بجٹ دینے کے باوجود آپ اکانومی کو نہیں ٹھیک ڈائریکشن میں ڈال رہے ہیں. جب ہمارے پاس تھا 5 بجٹ تو ہو گئے, اب 18 میں 5 بجٹ کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ اکانومی بھی ٹھیک تھی, ملک ٹھیک چل رہا تھا. آپ لوگوں نے اس وقت ایکسپورٹس آپ نے بڑھا لی, پراپیگنڈا کر کے, ایکسپورٹس بڑھا لی سے لوگوں کو گمراہ کر کے, اور آپ نے جو آر ٹی ایس بٹھا کے جو نمونہ جس کا آپ نے تجربہ کیا تھا اس نمونے کی وجہ سے اب ملک جو ہے وہ اس بحران کا شکار. اس وقت بھی آر ٹی ایس کے فیلئر کا مخالف تھا, سارا جو ہے آج بھی آر ٹی ایس کے فیلئر کا مخالف ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت آپ ووٹ کے عزت دو کے نعرے پر تھے, آج آپ اس نعرے پر نہیں ہیں. میں آج بھی اپنی پوزیشن پہ کھڑا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ ہم تو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل کہیں نا کہ 2024 کا الیکشن غلط تھا, ہم ووٹ کو عزت ایک دن دلا کے رہیں گے. کبھی جو ہے وہ ریٹرننگ, میں اس وقت بھی ثاقب نثار کے خلاف تھا, آج بھی کرٹیسائز کرتا ہوں جوڈیشری کو. اس کے اوپر جب تک پولیٹیکل پارٹی, جب تک پولیٹیکل لوگ بیٹھیں گے نہیں, بات نہیں کریں گے, اس کا کوئی حل نہیں. ہم تو بالکل نہیں بیٹھنا چاہتے. پرائم منسٹر نے آن دی فلور آف دی ہاؤس ہم نے بغیر کسی کنڈیشن کے ان کو یہاں تک کہا کہ اگر آپ میرے پاس نہیں آنا چاہتے ہیں اسپیکر آپ آفر ایکسپٹ کی, آج تک خاموش دوڑی لگا دی انہوں نے. لیکن فوکس صاحب یو انڈرسٹینڈ ان کا خیال تھا کہ ہم آفر ایکسپٹ نہیں کریں گے. بالکل نہیں. میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں. پی ٹی آئی کے ایشوز جب آپ کہیں یو انڈرسٹینڈ دیٹ پرائم منسٹر آپ کو ملنے کو تیار ہے. کہاں اپوزیشن لیڈر کے چیمبر آنے کے لیے تیار ہیں پرائم منسٹر؟ کیوں اپوزیشن کے چیمبر کیوں ہے؟ اسپیکر وزیر اعظم سے اگر ملاقات کرنی ہے تو وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ وزیر اعظم کا کوئی ملکیت ہے, تو اسپیکر کے چیمبر میں ملیں گے. اس کا گھر ہے, اس کا اسپیکر کے چیمبر میں ملیں گے. کس کے؟ چیئرمین سینٹ کے چیمبر میں ملیں گے. بات سو رہی دیکھیں نا, ہم تو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. نہیں تو ہم آپ کو یہ تو نہیں کہتے ہمارے گھر آ جائیں. اسپیکر اور چیئرمین سینٹ تو وہ آفیسرز ہیں. سن لیں, وزیر اعظم نے جس دن بجٹ پاس ہوا ہے اس دن وہ ان سے مراد, یعنی یہ تو اب ویسے ہی ساتھ ہیں, ویسے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آئی. اپوزیشن جو ہے وہ ان کی سیٹس پہ گئے اور جا کے, حالانکہ اس دن سارا دن جو یہ تقاریر کرتے ہوئے اپنی جگہ پہ, انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں کہا کہ ہمیں ڈائیلاگ کرنا چاہیے. اگر آپ میرے پاس تشریف لانا مناسب نہیں سمجھتے تو اسپیکر چیمبر میں آپ روز جاتے ہیں, اسپیکر صاحب کو ملتے ہیں, تو آپ کو وقت تو آپ کی یہ شرط نہیں ہے کہ مجھے یہاں پہ بلا لیں, مجھے بلا لیں یہاں پہ. آپ کی کوئی شرط نہیں ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس آئیں. وزیر اعظم نے یہ خود کہا ہے کہ اسپیکر کے چیمبر میں یا چیئرمین سینٹ کے ہو سکتی ہے, تو پھر کرائیں. وزیر اعظم نے خود کہا ہے, تو پھر نہیں, آپ کے علم میں نہیں ہے, یہ میرے علم میں ہے. تو بس ٹھیک ہے. انہوں نے پہلے بھی بات جب کی کیبنٹ کے اندر, انہوں نے بات کی, ہم نے بغیر کسی شرائط کے ہم نے کہا کہ بالکل. اب دیکھیں ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہے نا, ان کا میرے ساتھ براہ راست رابطہ ہے. وہ کسی اجازت کے انتظار میں ہے کہ وہاں سے اجازت آئے گی تو پھر ملیں گے. اور اڈیالہ کی بات کریں نا, نہیں مجھے بھی پتا ہے, آج کافی اور بھی گفتگو ہوئی ہے رانا صاحب کی, میرے بھی علم میں ہے, لیکن اس کے اندر دیکھیں مجھے یہ نظر آ رہا ہے, مجھے فرینکلی یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے پاس وہ سپیس ہی نہیں ہے. ہر ہفتے یہ تشدد کرتے ہیں, کارکنوں کی گرفتاریاں کرتے ہیں. ایک شخص پاکستان کا پولیٹیکل لیڈر ہے, چاہے آپ کا اس سے اختلاف ہو, وہ جیل میں پڑا ہوا ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے, کوئی جو اس کے حقوق ہیں جیل مینول کے تحت, اس سے زیادہ وہ بالکل پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا, آپ کہتے ہیں پولیٹیکل لیڈر ہی نہیں. میاں نواز شریف صاحب سے میرا اختلاف ہو, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے. آصف زرداری صاحب سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن وہ پولیٹیکل لیڈر تو ہے. ملک کے کیپٹل کے اوپر جو ہے وہ مسلح یلغار کر سکتا ہے. آپ نے لانگ مارچ نہیں کیے, آپ نے سپریم کورٹ پہ یلغار نہیں کیا. سپریم کورٹ پہ کس نے یلغار جو ہے سپریم کورٹ پہ یلغار کس نے کی؟ کوئی کر سکتا ہے. سپریم کورٹ 9 مئی کو کر سکتا ہے, اپنے اداروں پہ کو حملے کر سکتا ہے. ان کی اپنی حکومت, اپنی پارٹی لیکن 9 مئی کو آپ لانگ مارچ سے تو نہ کمپیئر کریں. نہیں دیکھیں اب سیاست کے اندر وائلنس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور جو بھی وائلنس کرے وہ غلط ہے. لانگ مارچ سے کر سکتے ہیں, یا یہ 24 نومبر جو ہوا ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن پروٹیسٹ جو ہے اس کی تو اجازت ہونی چاہیے. یہ پروٹیسٹ نہیں, وائلنٹ پروٹیسٹ بھلے اس کی نہیں, یہ رانا صاحب دیکھیں, آپ نے ٹیچروں کے اوپر تشدد کر دیا, آپ نے ڈاکٹروں کے اوپر تشدد کر دیا, آپ نے تحریک لبیک کے اوپر کر دیا, آپ نے آزاد کشمیر میں کر دیا. The point is کہ آپ یہ تو پھر یہ جنرلائز پروپیگنڈا ہے. تمام کے تمام گروپس جو تھے یہ ریاست کو ٹیچر بھی
चैलेंज कर रहे थे। कोई टीचर उस्ताद भी, नहीं, अब आप डॉक्टर्स भी। कुछ आप पंजाब में देखें तो सही, वहां पर लाहौर पंजाब से बैंड ऑर्गेनाइजेशन, बैंड फिर मुझे ये बताइए, आप बैंड ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डिफेंड देखिए, करें? बात बड़ी सिंपल सी है कि क्या आज पाकिस्तान में कोई किसी फ्रीडम टू डिसेंट अवेलेबल है? आज ईमान मिजारी क्यों जेल में पड़ी हुई है, बताइए क्यों पड़ी है जेल? अच्छा, अब मैं फ्रीडम ऑफ डिसेंट आपको बताऊं। ये प्रोग्राम लाइव गया, यू हैव स्पोकन योर हार्ट आउट। यस आई हैव। अगर इससे ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, मुझे नहीं समझ आती इससे ज्यादा आपको क्या इतना ज्यादा झूठा प्रोपेगेंडा कौन सा गवर्नमेंट के खिलाफ, और जो है आप कहते हैं कि वो प्रोपेगेंडा है। ये लाइव शो है, लाइव प्रोपेगेंडा, लाइव शो है, जर्नलाइज प्रोपेगेंडा, और अभी इनको इजाजत नहीं है। लाइव शो है, समा के ऊपर लाइव शो है, और ये आपने जो कुछ कहा हमने, और इसमें आपने यानी कि आपने जो आप वो डिस्कनेक्शन होती है पब्लिक के इश्यूज के साथ, जो दूध और शहद की इस मुल्क में नहरें बह रही हैं, कौन सी बह रही हैं? वो झूठ जो आपकी नेचर के खिलाफ आपने वो भी बोल नहीं नाज़रीन इकराम, आपने मुस्तफ़ा नवाज खोखर और राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनी। अभी फैसला तो आपने करना है, क्या सही है क्या गलत है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं हमारे पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई अरूज पे, हमारे सियासतदानों को चाहिए खर्चे कम करें। नाज़रीन ये आवाम को तो दर्स देते हैं खर्चे कम करो, ये कम करो, इनके अपने खर्चे दिन के लाखों में। इसके अलावा ये भी बात हकीकत है, पहले जो भी अपोजिशन में होते हैं वो यही वादे करते हैं हम लोगों को रिलीफ देंगे, चीजें सस्ती देंगे। नाज़रीन जब इनकी हुकूमत होती है फिर ये भी वो काम करते हैं जो पहले वाली हुकूमत कर रही है। इसके अलावा ये भी हकीकत है हमने हर मुल्क का कर्जा देना है, ये चीज़ें महंगी ना करें तो और क्या करें। नाज़रीन आज जो पाकिस्तान का ये हाल है ये किसकी वजह से, क्या हमारी वजह से? नहीं, हमारे सियासतदानों की वजह से ये हाल। हमारे सियासतदानों को चाहिए अपनी सियासी लड़ाइयाँ छोड़कर मुल्क पर फोकस करें, क्योंकि हमारी दिन ब दिन मैशत नीचे जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन ये भी हकीकत है इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन गलती हर इंसान से होती, कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। जो इमरान खान ने भी किया था वो गलत था, आपको पता है। मरियम नवाज और उसके वालिद को जेल में डाला था, वो गलत है, आपने उसका एंड रिजल्ट देख लिया। अभी इनकी हुकूमत आई, इन्होंने भी वो कुछ किया जो खान साहब ने किया था। नाज़रीन इकराम दोनों ही गलत है, इनको चाहिए अपनी सियासी लड़ाइयाँ छोड़कर मुल्क को चलाने पर फोकस करें। नाज़रीन आप क्या समझते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।